عزیز تحریکی ساتھیوں، خدمت خلق فاؤنڈیشن کے رضاکاروں، صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم۔ آج میں یہاں پر اپنی اس روایت کو نبھانے کھڑا ہوں جو میری سیاسی تحریک سے پہلے سے میری عبادت کے طور پہ جاری ہے۔ آج 41 سال ہوئے ہیں کل اس سیاسی تحریک کو شروع ہوئے، اور اس خدمت خلق کے شاید 45 سال ہو گئے۔ یہ ہماری سیاسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، کے ایف کی ضرورت پورا کرنے کے لیے MQM بنائی گئی۔ خدمت پہلے کی ہے، خدمت کی نیت پہلے کی ہے، خدمت شروع پہلے کی ہے، سیاسی تحریک بعد میں شروع کی۔ اور جو اس ترتیب کو دیکھتا ہے اور جو اس سیاسی تحریک میں اس سیاست کو عبادت کی طرح نہیں کر رہا، وہ اس سے مختلف ہے، چاہے ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ شاید حیدرآباد میں چند دن پہلے ہی پروگرام ہوا تو میں نے پہلے یہی بات کی تھی، جو وہ ترتیب ہے پوری تاریخ انسانی کی انقلابات کی۔ پہلے ایک طلبہ تحریک فکری ضرورت کے تحت شروع کی گئی، پھر ایک سماجی تحریک خدمت کے اصولوں پہ شروع کی گئی، اس کے بعد سیاسی تحریک اس لیے شروع کی ہے اگر آپ اپنی ذات سے بڑھ کر نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ کو سیاسی جدوجہد کا حصہ بننا پڑتا ہے۔ اس پہ سے ہم میں سے کس نے کتنا گوایا ہے، کتنا کمایا ہے، یہ آج کے رمضان کے مہینے میں خود ہی حساب کتاب میں چلا جائے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ آج تو پھر بھی بہتر حالات ہیں۔ یہ جب گلی گلی باڑ، محلہ محلہ حصار بھی تھا نا، تو MQM کے وہ کارکنان جن کو خوف ہوتا تھا گھر سے نکل کے گرفتاری کا، بلکہ گھر پہ تو کون کم بخت سو رہا تھا، حالت روپوشی میں تھے، اس میں بھی پھلانگ پھلانگ کر ان رکاوٹوں کو ضرورت مندوں کے گھر پہنچتے رہے ہیں۔ اور ہماری نیت جو دین کا حکم و تربیت ہے اس کے تحت کی خدمت ہمیشہ، امداد ہمیشہ گھر سے شروع ہوتی ہے، اور نیت گھر کی نہیں تھی۔ یہ جو پورا گھر بنایا تھا نا 47 میں، کہ سب کو چھت میسر ہو، سب کو اپنی عبادات کی آزادی حاصل ہو، فکر کی آزادی حاصل ہو، بولنے کی آزادی حاصل ہو، سوچنے کی آزادی حاصل ہو، اپنا پیشہ منتخب کرنے کی آزادی ہو، پڑھنے کی آزادی ہو۔ ہم نعرے لے کے آ گئے تھے، آزادی کہاں بچھڑی ہمیں پتہ نہیں چلا۔ مجھے یاد ہے 94 میں جب ہم روپوش تھے پشاور میں، تو وہاں بھی ایک کلینک اور 2 خدمت خلق کی ایمبولینسز کا تحفہ دے رہے تھے۔ یہ شہر پوری دنیا کا چیریٹی کا کیپٹل، یہ اس قوم کی جس نے ملک بنایا ہے اس کی تعریف اور تشریح کر رہا ہے۔ ٹیکس بھی دے رہا ہے پورے پاکستان کو، پورے صوبے کو پال بھی رہا ہے، اور پورے پاکستان میں اس شہر کی چیریٹی جاری۔ کسی اور شہر کی چیریٹی کی ایمبولینسز، کلینکس آپ کو یہاں نظر نہیں آئیں گی۔ ضرورت نہیں ہے کیا؟ یہ پاکستان کا سب سے امیر صوبہ ہے جہاں سب سے غریب لوگ رہتے ہیں۔ اس یہاں کی غربت پاکستان کی ایوریج غربت سے زیادہ ہے۔ یہاں پہ بسے ہوئے شہر کے ارد گرد
بھوک آباد ہوئی ہے, غربت پل رہی ہے. یہاں کے سلم ایریاز دیہی علاقوں سے زیادہ غربت کا شکار ہے. لیکن پاکستان کیونکہ امانت تھی, ذمہ داری تھی, وہ پوری کر رہے ہیں اور ہر حالت میں پوری کریں گے. ہماری خواہش یہ بھی ہے, اب تو ہماری ایمبولنسز 5-7 سال سے یہیں پہ کھڑی ہوئی ہیں. اس کو جنہوں نے بنایا تھا, جنہوں نے لے کے آئے تھے, وہ انگلی بھی نہیں لگا سکتے. اس کو ٹھیک کرانا تو الگ کی بات ہے. نظام کو چیلنج ہے, اسی لیے حکومت میں رہتے بھی نظام سب سے بڑا خطرہ ہمیں ہی سمجھتا ہے. ہمیں اپنے ساتھ اس لیے رکھتا ہے کہ انگیج کیا جا سکے. ہم تبدیلی کی سب سے بڑی علامت ہے, اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں انگیج ہوں, شاید ہم ان کو تبدیل کر لیں, اس نظام کو تبدیل کر لیں. تاریخ کیا بتاتی ہے, وقت بتائے گا. تو آج جس قدر ہم کرتے تھے اور کرتے چلے آئے تھے, شاید آج اتنا نہ کیا ہو. تو امداد کے لیے ہمیں حکومتوں کی ضرورت نہیں ہوتی, امن کی ضرورت ہوتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو خوف کے سائے اس شہر پہ ڈیرہ ڈالے ہوئے تھے, وہ آہستہ آہستہ ختم ہوں گے. تو امداد دینے والے, اور یہ طریقہ بھی تبدیل کیا ہم نے 5-6 سال میں. جو کچھ 5-6-7-22 اگست کو لوگ ہوا تھا, لوگ سمجھ رہے تھے کہ ایم کیو ایم بکھر جائے گی, وہ نکھرتی چلی جا رہی ہے. پہلے ہم بلاتے تھے یہاں پہ لوگوں کو اپنی امداد لے جانے کے لیے, پھر ہمیں خود خیال آیا کہ ہمارے لوگ تو سفید پوش ہیں, ہمارے ہاتھ تو مانگنے والے ہیں ہی نہیں, دینے والے ہیں. اور ہمارے خود اتنے عرصے میں غربت ہم سے وابستہ لوگوں میں بھی بڑھی ہے. تو اب یہ خاموشی کے ساتھ یہ امداد جو مانگتے بھی نہیں ہیں اور جو لیتے ہوئے شرماتے بھی, ان کے گھروں تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچے گی. ابھی کم پہنچ رہی ہے, آنے والے وقتوں میں پاکستان ہم کا جو نظام ہے ہمیں روک نہیں پائے گا اور ہمارے بغیر چل نہیں پائے گا. تو انشاءاللہ اپنے تمام وعدے تو کیے نہیں کبھی, ارادے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان ارادوں کو پورا بھی کرے, مضبوط بھی کرے, اور اس میں برکت بھی دے. بہت بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ امداد سب کے لیے ہے, کسی زبان کے لیے نہیں, کسی فقہ کے لیے نہیں, کسی فقہ کے لیے نہیں ہے. اور ایسی ہی ترتیب و ترکیب سے اگر پاکستان میں اس کام کو عبادت کی شکل میں کیا جائے گا تو پاکستان کے اندر بھی تبدیلی آئے گی. بہت بہت شکریہ, بڑی عزت افزائی مجھے بتائی. آپ نے کہا کہ نظام کو بدلنے کی کوشش کے لیے ہم حکومت میں جاتے ہیں. آج آپ کے سینئر رہنما امین الحق کہتے ہیں کہ ہمارے وعدے حکومت جو ہے وہ پورے نہیں کر رہی, تو ہم رابطہ کمیٹی